السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن پارہ نمبر 2 اور دوسرا رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور لِکُلِّ ہر ایک کے لیے، لام کا معنی کے لیے، وجہتن ایک سمت، ہوا وہ، مولیہا وہ رخ کرتی تھی اس کی طرف، واللہ کا مطلب رخ ہوتا ہے، ہاں وہ، فاستبقوا الخیرات بس تم آگے بڑھو نیکیوں میں، فاستبقوا بس سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، خیرات نیکیوں میں، اینا جہاں، ماں اینا کا ویسے مطلب کہاں ہوتا ہے، ماں کے ساتھ جہاں اس کا ترجمہ کریں گے، تکونو تم ہو، تا کا مطلب تم، کونو ہوگے، یاتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ، عطا کے ساتھ جب بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ آنا نہیں کریں گے بلکہ لانا کریں گے۔ عطا کا خالی عطا آئے تو اس کا معنی آنا ہوتا ہے، جب ساتھ بھی آ جائے گا تو پھر لانا۔ یاتی بکم لے آئے گا تم کو اللہ اللہ جمیعا سب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک قبلہ مقرر تھا، وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی تھی، اور دوسرا اس کا مفہوم کیا جاتا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت، ایک راستہ مقرر تھا، وہ اس پر چلتی تھی، اس کے مطابق عمل کرتی تھی۔ تو تم اے مومنو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، جہاں کہیں تم ہوگے، جس بھی قبلے کی طرف تم رخ کر کے عبادت کرتے ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں کہیں سے خرجتا آپ نکلیں، تا کا مطلب تم آپ، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا چہرہ اپنا، شطرہ جانب، مسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ البتہ حق ہے، لام زائدہ اس کا کوئی معنی نہیں لگتا، اگر لگانا ہے تو البتہ کہہ سکتے ہیں، میرا رب کا آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، با زائدہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں لگے گا، بغافل غافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یہ اس میں دوسری دفعہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، یعنی جو بھی مسلمان جہاں کا بھی رہنے والا ہے، جب وہ عبادت کے لیے نکلے گا تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرے گا، اپنا قبلہ مسجد حرام کو بنائے گا، اور یہ جو تحویل قبلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ حق ہے، سچ ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تم جو اعمال کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فولی پس آپ پھیر لیں، وَجْهَكَ چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، وَحَيْثُ اور جہاں، مَا كُنْتُمْ آپ ہوں، فَوَلُّوا پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی کی جانب، لِأَلَّا تاکہ نہ، اللہ لام جو ہے نا یہ لام کئی ہے، اس کا معنی تاکہ یا کہ ہوتا ہے، اور اللہ اصل میں ان لا تھا، ان لا، نون سائلنٹ تھا تو حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ پڑھا جائے گا اللہ،
معنی اس کا ان کا کیا ہوتا ہے، لا کا نہیں، تاکہ نہ یکونا رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت، الا الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم واخشونی پس نہ تم ان سے ڈرو اور مجھے سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ میں تمام کر دوں، پورا کر دوں اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ۔ یہ بھی لام کہی ہے، اس کا مطلب بھی تاکہ یا کہ، اتمہ تمام کرنا، پورا کرنا، نعمت کو بھی کہتے ہیں، احسان کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے۔ یہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا ہے، تاکید کے لیے بھی ہے، اہمیت کے لیے بھی ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ یہ پہلا نسخ تھا جو اسلام میں ہوا، یعنی تحویل قبلہ جو ہے یہ پہلا نسخ ہے، تو لوگوں کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں کوئی خلش باقی نہ رہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے میں۔ تو امید ہے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ 3 دفعہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، و اور، یزکیکم وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلم اور وہ سکھاتا ہے کم تم کو، کتاب والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو، ما جو لم نہیں، تکونوا تم تھے، تعلمون جانتے۔ لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن لم جو ہوتا ہے نا، اس کے معنی میں ہوتا ہے کہ کبھی بھی نہیں، جو تم کبھی بھی نہیں جانتے تھے اس سے پہلے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنا احسان، کہ جیسے اوپر بھی ذکر ہو چکا نا تحویل قبلہ کا، تحویل قبلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ اور اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے بڑے اجر پاؤ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں رسول بھیجے جو تم ہی میں سے تھے، تمہاری قوم سے تعلق رکھتے تھے، تمہاری زبان بولنے والے تھے، تمہاری جنس سے تھے، وہ پڑھتے ہیں تم پر آیات ہماری، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں، اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ کفر و شرک سے، گناہوں سے تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتے ہیں تم کو، کتاب یعنی قرآن تمہیں سکھاتے ہیں، والحکمت اور حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد دانائی، عقل مندی، درست فیصلہ کرنے کی قوت، اور سنت اور حدیث کو بھی حکمت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتے ہیں تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي بس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون اور نہ میری ناشکری کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے ذکر کی کتنی صورتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے پہلی جو صورت ہے نا، سب سے اعلیٰ اور پہلی وہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ کو یاد رکھیں۔ پھر
جو ذکر اذکار ہیں صبح اور شام کے وہ کریں، تسبیحات ہیں، پھر دعائیں ہیں، مختلف کام کو شروع کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد مختلف دعائیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو زبانی طور پر آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم کہیں گے، کسی نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کتنی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، کھانے کی، سو کے اٹھنے کی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پہلے آتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، آپ یہ پڑھتے ہیں دعائیں، کھانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ تو اس طرح سے ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا، اور دوسرا عملی طور پہ شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، آپ کے پاس رزق ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس رشتہ دار ہیں، ماں باپ بہن بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے اعضاء سارے درست دیے ہوئے ہیں، آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں، صحت دی ہوئی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہوئی ہے نا، اس کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں صرف کریں، یہ آپ کا عملی شکر ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان ساری نعمتوں کو خرچ نہ کریں، وہ ناشکری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ یہ سورۃ ابراہیم میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو تمہیں میں ضرور مزید عطا فرماؤں گا۔ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لام تاکید بنون تاکید ثقیل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا کہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرمائیں گے۔ تو امید ہے آپ یہ رکوع سمجھ کے ہوں گے، چھوٹا سا رکوع تھا، اور تحویل قبلہ کے بارے میں اس میں زیادہ بتایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔